ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ اجمیر شریف۔ سرزمین اجمیر شریف میں منعقدہ جمعیت علماء ہند کا تاریخ ساز 33واں اجلاس عام بحسن خوبی 13 نومبر کی رات قریب 10:30 بجے پوری کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ ملی اتحاد اور قومی یکجہتی کے نعرے کی گونج کے درمیان صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری نے جمعیت کی پرچم کشائی کی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں شریک عوام اور کائرو اشرام استھلی نامی میدان اس کا گواہ رہا کہ اجمیر شریف میں پہلی بار اس قسم سے لاکھوں کی تعداد کے دوران مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے قائد و رہنماؤں نے شرکت کی اور ایک آواز کے ساتھ کہا کہ ہم سب ایک ہیں۔ مسلک کے اختلافات اپنی جگہ، دھرم و مذاہب کے عقائدی اختلافات اپنی جگہ، مگر ملک کی ہند کی اکھنڈتا اور اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے ہم سیاسی نیتاؤں کو ہمارے درمیان دھرم، مذہب اور مسلک کے نام پر پھوٹ ڈالنے نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے اس موقع پر کہا کہ آج کا اجلاس عام قومی یکتا، اتحاد امت اور امن عالم کے لیے ہے۔ ہم نے خواجہ کی نگری کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ تاکہ یہاں سے اس پیغام امن و محبت کو عام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس عاملہ کے اراکین کا جس بہتر طریقے سے استقبال ہوا اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیلے گی اور انشاءاللہ یہاں سے خدمت خلق، مخلوق سے محبت اور دلوں کو جوڑنے کا پیغام گھر گھر پہنچے گا۔ مولانا مدنی نے طلاق ثلاثہ اور یکساں سول کوڈ جیسے حساس مسائل پر مرکزی حکومت کی نیت پر سوال کھڑے کیے اور دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہماری شریعت میں خواتین کو جتنے حقوق اور تحفظ فراہم کیے ہیں وہ کسی پرسنل لا میں حاصل نہیں ہیں۔ مولانا اس موقع پر مسلکوں کے درمیان پیدا کردہ تفریق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اجتماعیت اسلام کی بتائی ہوئی معاشرتی اقدار میں ایک بہت بڑا بنیادی قدر ہے۔ اجتماعیت کا مفہوم یہ نہیں کہ مسلمانوں میں باہمی اختلاف رائے نہ ہو، بلکہ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی باہم متحد رہے۔ ملحوظ رہے کہ اس اجلاس میں آئین قانون، شریعت کے تحفظ کے لیے عدالتی، پارلیمانی اور میڈیا میں مرکوز جدوجہد، قومی و ملی معاملات میں باہمی اتحاد، دلت و مسلم اتحاد، فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام کے لیے قانون سازی، مسلمانوں کے لیے ان کی پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن اور اسکول کے بچوں پر مخصوص مذہبی رسومات لازم کرنے کے موجودہ رویے کی انسداد وغیرہ جیسی تجاویز قابل ذکر ہیں۔ اس اجلاس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ رہی کہ اس مسلمانوں نے بلا تفریق مذہب و ملت شرکت کی اور دلت طبقہ اور دیگر پسماندہ ذات کے ذمہ داروں نے بھی اس میں شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دلت طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے اشوک بھارتی صاحب نے سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کی جانب سے طے شدہ تجاویز کی حمایت کرتے ہوئے پورے دلت طبقے کی طرف سے ساتھ دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے ملک کے حالات کے تناظر میں کہا کہ گجرات کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر ریاستوں کو ایک لیبرٹی کی شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس میں اقلیتوں کو پیسا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں انسان اور انسان کے درمیان برابری ہونی چاہیے اور ظلم کے نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہماری لڑائی کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی حال میں، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ظلم غریبی کی وجہ سے یا ذات پات کی وجہ سے، ہم کسی کو بھی برداشت کرنے والے نہیں۔ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہزاروں سال سے ہمارے اچھے دن نہیں آئے اور جنہوں نے دلت اور آدیواسیوں کو ختم کرنے کی ٹھان لی تھی وہ ختم ہو گئے، لیکن ہم اس دور میں بھی تھے جب ہمارے خلاف ظلم کی آواز اٹھائی جا رہی تھی اور آج بھی ہم موجود ہیں جب ہماری زندگی کا جینا دو بھر کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یکساں سول کوڈ پر جواب حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ملک میں انسان اور انسان کے مابین برابری کی جائے۔ ملحوظ ہے کہ اس موقع پر کئی خواجہ غریب النواز کی درگاہ سے تشریف فرما انجمن خواجگان کے ذمہ داران اور جناب توقیر رضا خان صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی اس تاریخی اجلاس میں اختلافات کو بھلا کر ایک ہونے کی اپیل کی اور صدر جمعیت حضرت مولانا عثمان صاحب منصور پوری کی دعائے کلمات پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر ایک دن قبل عالمی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا تھا اور جمعیت علماء ہند کا دستور رہا ہے کہ جب بھی اجلاس عام منعقد کیا جاتا ہے تو عالمی مشاعرے کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے یہ عظیم الشان عالمی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں ہندوستان و بیرون سے مشہور و معروف شعراء اپنے کلام سے نوازا اور حاضرین کو داد دینے پر مجبور کیا۔ شعراء نے آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سرائی میں اپنے بہترین کلام سے نوازا اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے عملی پیغام بھی دیا۔ اس مشاعرے کی کنوینر اتر پردیش اردو اکیڈمی کے چیئرمین جناب نواز دیوبندی نے کی اور نظامت بہترین ناظم مشاعرہ انور جلال پوری نے کی۔ اس عالمی مشاعرے میں ہندوستان کی جن ممتاز شعراء اکرام نے شرکت کی ان کی فہرست کچھ اس طرح ہے: بیک الاتساہی صاحب، جناب انور جلال پوری صاحب، نواز دیوبندی، عمر بن سالم العیدروس، زبیر فاروق صاحب، پروفیسر وسیم بریلوی، امجد علی سرور صاحب، ڈاکٹر کلیم